السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محترم مجید نظامی کا انتقال ہے پرملال، جو میرے والد صاحب کے اخبار نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر تھے، اس پر اظہار افسوس دعا کر لی جائے۔ جی بالکل جی، بہت دکھ کی بات ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اس وقت سب کی نظریں 14 اگست کو عمران خان کی آزادی مارچ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ وہ معاملہ جو محض 4 حلقوں میں تھم امپریشنز کی تصدیق کے مطالبے سے شروع ہوا تھا، اب مڈ ٹرم الیکشنز کے سے کم پر سیٹل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اور اب کوئی معجزہ ہی ہے جو 14 اگست کو کے ان کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا یہ مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ عمران خان صاحب کا زیادہ ضروری ہے، یا تھم امپریشنز کی کنفرمیشن کا، یا انتخابی اصلاحات کا۔ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں اور بحث کی خاطر میاں نواز شریف ان کے مطالبے کو مان لیتے ہیں، تو آیا یہ الیکشن اسی پرانی الیکشن کمیشن کے تحت ہوں گے، انہی پرانے قوانین کے تحت ہوں گے، یا کسی نئی ڈسپنسیشن کے تحت ہوں گے؟ پھر یہ عبوری حکومت کروائے گی، یا ایک عبوری حکومت آئے گی جو اتنا عرصہ رہے، پہلے کنسنسس سے الیکشن قوانین بدلے گی، پھر یہ انتخابات ہوں گے؟ لیکن اس وقت تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 14 اگست کی کال نے کم از کم حکومت کے 14 طبق جو ہیں وہ روشن کر دیے ہیں، اور انہوں نے اس کو بدحواسی کہا جا سکتا ہے کہ آرٹیکل 245 لگا کے فوج کی مدد بھی حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ یہ ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، اگرچہ وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آرٹیکل 245 کی حمایت نہیں کرتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس میں کنسنسس سے ہی آگے چلنا چاہیے۔ اس کو اسمبلی میں لے آتے ہیں، اسمبلی کے سیکنڈز بھی ہو رہے ہیں اتفاق سے اس دوران جبکہ لانگ مارچ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ریزیڈنٹ کی مسجد الاضحیٰ سجا لی ہے، اور وہ 10 اگست کو یوم شہداء منانے چلے، اور انہوں نے کو بعض ایسی باتیں کی ہیں جب ان کے اپنے کارکنوں نے استعفیٰ دے دیا کہ آپ تشدد کی طرف کر رہے ہیں لوگوں کو مائل۔ ابھی عمران خان صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، ادھر انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو شریف برادران کی بادشاہت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس زمن میں ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود پی ٹی آئی کے ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، پلڈیٹ کے مدار المہام احمد بلال صاحب، اور ہمارے دوست زعیم قادری صاحب جو پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو قریشی صاحب، پھر آپ نواز شریف کی بادشاہت ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ عارف، عرض یہ ہے کہ نواز شریف ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں 2013 کے الیکشن شفاف دکھائی نہیں دیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ چرایا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، ہم سمجھتے ہیں 2013 کا الیکشن ایک ارینجمنٹ تھی، اور اس ارینجمنٹ کے تحت یہ نتائج حاصل کیے گئے۔ جو انٹرم سیٹ اپ لایا گیا وہ بھی مکا کا نتیجہ تھا۔ اب الیکشن ہو گئے۔ الیکشن کے بعد ہمارے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تھا کہ ہم فوراً احتجاج کی طرف نکل پڑتے، نتائج قبول نہ کرتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ نہیں، ہم پہلے اپنے قانونی آپشنز کو ایگزاسٹ کریں، انگیج کریں، اور اگر ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم یہ راستہ اختیار کریں جو بالآخر ہم نے 14 اگست کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے سب آپشنز، ہم پارلیمنٹ میں گئے، عمران جب ان کی صحت بحال ہوئی، عمران جب اسمبلی میں آئے تو انہوں نے آتے ساتھ پہلی تقریر میں یہی درخواست کی، اور چودھری نثار صاحب نے بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات جائز ہے، اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 2 نشستیں ہوئیں اس کمیٹی کی، اور پھر وہ برخاست ہو گئی، اور زاہد حامد صاحب نے کہا اس کا تو کوئی لیگل، اس کی تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو سارے ایگزامن کرے، اور یہ تو الیکشن کمیشن کے ذمے میں آتا ہے۔
ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے, ہم ٹریبیونلز کے پاس گئے, قانون کہتا ہے 120 دن میں انصاف ملے گا. آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے, انہوں نے واپس بھیجا آپ کو الیکشن سپریم کورٹ کے پاس گئے, سپریم کورٹ نے پیرا وائز کامنٹ مانگے الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو پیرا وائز کامنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم کہہ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی تھی اتنی ناقص تھی, اتنی مایوس کن تھی اس الیکشن میں, جس کا تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اس الیکشن کمیشن نے اپنی افادیت کھول دی. آج یہ عوام کے سامنے اعتماد کھو چکے ہیں. یہ کیوں عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ شاید آپ کو کوئی ٹیل ویلڈ مل رہی ہے کسی اور طاقتوں سے, جس کے ذریعے آپ یہ سارا سسٹم ہی دیکھیے عارف, یہ ایک سوچی سمجھی ایک حکمت عملی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے چلی ہے. میں آپ کے پروگرام میں واضح کر رہا ہوں, ہم ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ارے ڈیموکریسی کا ہم حصہ ہیں, پارلیمنٹ کا ہم حصہ ہیں. جس دکان سے ہمیں سامان ملتا ہے اس کو ہم بند کرنا چاہیں گے؟ جی نہیں. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم الیکشنوں کی پیداوار ہیں, ہم ایک پورے اس سسٹم سے آئے ہیں. ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, پر ڈیموکریسی کی شرائط ہیں. ڈیموکریسی کے لیے فری اینڈ فیئر اور کریڈیبل الیکشن اس کی ایک بنیادی شرط ہے. اور اگر اس کا مطالبہ کرنا, اور پاکستان میں 70 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس کے پر سوالیہ نشان نہیں اٹھے؟ آج ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے, الیکشن کمیشن جو آج ہمارا یہ بیکار الیکشن کمیشن جو ہے, جس پر پوری قوم اعتماد کھو چکی ہے, اس کو کون ماننے کو تیار ہے؟ قادری صاحب, آپ نے بات سنی, الیکشن کمیشن تو واقعی بیکار ہے. میں نے خود کے منسٹر رہا, میں نے دیکھا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی نے بھی کون سی یار جمہوریت کی خدمت کی ہے, کون سی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ 1.25 سال کے اندر سسٹم جو ہے اس کو طے بالا ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ایک تو نظامی صاحب, آپ نے مجید نظامی صاحب کا ذکر کیا, بہت افسوس کہ پاکستان کے ایک بہت سینئر صحافی اس دنیا سے رخصت ہوئے, اور تحریک پاکستان کے لیے, نظریہ پاکستان کے لیے ان کی بے بہا خدمات ہیں, اور بہت اچھا کیا آپ نے ان کے لیے فاتح خوانی بھی کی. دوسری بات, جی ہاں, بڑی ضروری بات تھی, ہی واز پلر آف میڈیا. دوسری عرض یہ ہے کہ ایک تو آپ کی کچھ ریزرویشنز تھیں, اور ایک شاہ صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں. یہاں بات کی گئی کہ جی کانسٹیٹیوشنل اپرچونٹیز جو ہیں وہ ہم نے ایگزاسٹ کر لی. نہیں کی. میرا اس پہ سیریس جو ہے وہ ریزرویشن ہے. اگر وہ پراپرلی ایگزاسٹ کی گئی ہوتی ہیں تو سپریم کورٹ کے وہ فیصلے امپلیمنٹ اور امپلیکیٹ ہو چکے ہوتے جو اگر ان کے حق میں آئے ہوتے. آپ دیکھیں عمر ایوب صاحب کی سیٹ پہ ایک فیصلہ ہوا, وہاں دوبارہ الیکشن ہوا, دھاندلی ثابت ہوئی اور ایک شخص جیت گیا, دوسرا ہار گیا. بات وہی ہے کہ کیا, اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی فگرز کہ 15 ان کی رہ گئیں اور یہ وہ جو کہانی نارمل لوگ دیتے ہیں. ایشو کیا ہے؟ یہ ابھی کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ یہ صرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاکستانیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے جو خطاب فرمایا کہ ہم بہا کے لے جائیں گے. کیا طریقہ کار ہے آئین میں لکھا ہوا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو؟ قادری صاحب قضا کلامی مسئلہ یہ ہے کہ 10 دن تو میاں صاحب نے عمرہ اور رائل فیملی کے ساتھ گزار دیے وہاں. ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. کوئی آگ نہیں لگی. دیکھیں نا, ایک آئی ڈی, دیکھیں نا, بات سنیں, مجھے بتا دیں, میں آپ سے مراد ہے بیانات کیا تھا. تو ٹھیک ہے, بیانات دینے چاہیے ان کو. ویری ہیوج اپوزیشن, اٹس دیئر رائٹ. کرائسس ہے. اس کرائسس سچویشن میں کیا سیریس ایفورٹ ہوئی ہے ٹو انگیج دی اپوزیشن؟ جی دیکھیں, سیریس, حتیٰ کہ زرداری صاحب نے کہہ دیا وہاں سے لندن میں کہ جی میاں صاحب مغل اعظم نہ بنے, وزیر اعظم بنے. زرداری صاحب سے بالکل ٹھیک ہوا. پرسوں خان صاحب نے کہا کہ یہ دھاندلی ساری کی آصف زرداری اور افتخار چودھری اور نواز شریف نے. کیوں نہیں موٹر پکڑتے عمران خان کو جائیں اور بات کریں, کو پارلیمنٹ میں جاتے نہیں آپ لوگ. عرض یہ ہے, دیکھیں آپ نے 245 کا کیا ذکر, آرٹیکل کہہ کے اس کو, تو جب وہ آرٹیکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ہے اور حکومت کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو استعمال کرے جب وہ چاہے, اس کا رائٹ ہے. دوسری بات, یہاں پہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ پورا الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایک, آپ نے بھی فرمایا, تو حضور اس دن جب یہ الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اور انٹرم سیٹ اپ بنا تھا تو کیا کوئی بیان اس کے خلاف آیا تھا کہ ہم اس کے نیچے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے؟ اگر یہ فرما دیتے اس وقت کہ یہ الیکشن کمیشن فیک ہے, یہ غلط ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن غلط ہے, تو کنسنسس سے بنا, کنسنسس سے بنا, اور باقاعدہ کہا کہ جناب یہ فخر الدین جی ابراہیم از the best man for this purpose. اور کیا نجم سیٹھی صاحب سے اور دیگر معاملات پر کوئی ایک بیان عمران خان صاحب کا آیا کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے اس انٹرم سیٹ اپ پہ؟ دیکھیں نا نظامی صاحب,
آپ اگر ہمیں ملائن کر رہے ہیں کہ وہ ہم نے سیٹ اپ بنایا تھا تو یہ خدا رہا نہیں آپ نے تو نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے نا, اگر اس میں غلطیاں ہوئی ہیں تو اس غلطی کے احمد بلال صاحب سے پوچھتے ہیں. ہمارا قصور نہیں ہے. بلال صاحب, آپ نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل 2545 یہ کہتے ہیں آئینی ہے, کیا کوئی کانسٹیٹیوشنل رستہ نہیں تھا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ نہ آنا پڑے؟ سر ویسے تو آرٹیکل 245 بھی دستوری راستہ ہی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے. نہ وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این والے کو اس مسئلے کے حل کے لیے ہے, وہ تو کہتے ہیں وہ تو ٹیررزم کے معاملات ہیں, آرمی نے لکھ کے دیا ہے, لیکن ریئل ریزن تو یہی لگتی ہے. لیکن یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں یہ شکوک اور یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جو جائز سوالات, وقت بتائے گا کہ وہ اس کے لیے تھا کہ نہیں کسی اور. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی حکومت جانتے بوجھتے اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتی کہ ایک سیاسی معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ آرٹیکل 245 کا استعمال کرے. تو میرے خیال میں ان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ جب تک کہ ادروائز ثابت نہ ہو جائے دینا چاہیے کہ شاید یہ ٹیررزم کے ایشو کے لیے تھا اور ہوگا. اچھا, اب یہ گزارش یہ ہے کہ جو دستوری راستہ ہے نا جی, ہم بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا قضیہ ہے الیکشن کا, اس کی اتنی لیئرز ہیں کہ اگر ایک سطح پہ آپ کو کام نہ ہو رہا ہو دوسری پہ چل جائیں, تیسری بھی چلے جائیں, چوتھی بھی چلے جائیں, ان ساری سطحوں کے ہوتے ہوئے, دستور اور قانون کے سب معاملات کے ہوتے ہوئے, یعنی اس نے کوئی راستہ ایسا فراہم نہیں کیا جس میں یہ معاملہ سڑکوں پہ آنے کے بغیر حل ہو جاتا. دیکھیے, میں اس نظام کو تہہ بالا کرنے کے لیے تو کوئی حق میں نہیں ہے, کوئی صاحب نے فرمایا وہ بھی حق میں نہیں ہے, وہ طاہر القادری صاحب ہے, یہ تو نہیں ہے. لیکن ان کی جو فرسٹریشن ہے نا جی, اس کی بڑی ٹھوس وجوہات موجود ہیں. دیکھیے, دو بڑی اہم باتیں میں کہوں گا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا. ایک تو عرض یہ ہے کہ اس سارے قضیے میں جو بنیادی پرابلم ہے نا, وہ آپ دیکھیں تو نظر آتا ہے الیکشن کمیشن نے جس سیاہی کا انتظام کرنا تھا تھم امپریشنز کی ویریفیکیشن کے لیے, اس کے لیے باقاعدہ تحقیق ہوئی تھی, انتظام کیا گیا تھا, ایک سیاہی دریافت کی گئی تھی, کروڑوں خرچ ہوئے. وہ پتہ چلا کہ جتنے حلقوں کی اب تک کا ویریفیکیشن ہوئی ہے وہاں پتہ چلا کہ یہ سیاہی ہی نہیں پہنچی. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ کچھ جگہوں پہ شاید نہیں پہنچی, تو ان کے ساتھ نادرا کے چیئرمین اس وقت کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں کہیں بھی نہیں پہنچی. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور پورا ملک ایک کرائسس کا شکار ہو گیا. الیکشن کمیشن نے آج تک کوئی سیریس انکوائری ہی نہیں کی, سال گزر گیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوئی. اب دیکھیے نا, یہ ایک اگر فرسٹریشن ہے ان کی, تو بجائے کہ سال پورے میں یہی طے نہیں ہوا کہ صحیح کیوں نہیں پہنچی. بلال صاحب, ایک بریک ڈیو ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ رائے لیتے ہیں کہ آرٹیکل 245 جو ہے اس کے بارے میں وہ ان کا نقطہ نگاہ کیا ہے. ناظرین ویلکم بیک. قریشی صاحب, ایک تو آرٹیکل 245 کی بات ہو رہی تھی کہ اس بارے میں آپ کے کچھ شکوک و شبہات ہیں, اگرچہ ایک آئینی رستہ ہے وہ, اور ان حکومت نے کہا کہ ٹیررزم کے لگایا. دوسرے اس بارے میں ابھی کچھ ابہام موجود ہے کہ آیا آپ اپنے جو ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے اور پرووینشل کے, ان سے ریزیکشن مانگ رہے ہیں یا مانگ لی ہیں آپ؟ جی میں اس کروں سر. پہلی بات تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو 245 ہے آرٹیکل, یہ آئینی ہے. آپ نے درست کہا, بلال صاحب نے بھی کہا, میں اعتراف کرتا ہوں, آئین میں گنجائش ہے اور آئین میں وجوہات لکھی ہوئی ہیں کہ 245 کا استعمال کیسے اور کب کیا جاتا ہے. دیکھیے, اس میں سرکمسٹانسز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, کیا ایکسٹرنل ایگریشن ہے, کیا تھریٹ آف وار ہے, کیا حالات ہیں. اور پھر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹیررزم کے خدشے سے ہم نے یہ لگایا ہے. تو ٹیررزم کا خطرہ صرف اسلام آباد میں ہے, لاہور میں نہیں ہے. کراچی میں روز 10 لاشیں گرتی ہیں, ٹیررزم کی نظر ہوتی ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. 245 کا نفاذ کراچی میں کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک سال میں, پورے ایک سال سے رینجرز وہاں آپریشن کر رہی ہیں, 245 کا سہارا وہاں نہیں لیا جاتا. کوئٹہ کے حالات جہاں ہزارہ اہل تشیع کے لوگوں کو جس طرح ذبح کیا گیا ہے, جی وہاں 245 کا ٹیررزم کی نظر ہوا ہے.
جی. اور جس طرح لوگوں کو بسوں سے نکال کے شناختی کارڈ ان کے نام دیکھ کے ان کو مارا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, لاہور میں واقعہ صرف 245 کا اسلام آباد میں جواز بنتا نہیں ہے. دیکھیے آئینی ہے, لیکن اصل بات ہے اٹس ناٹ دی ایکشن, اٹ از دی انٹینشن بیہائنڈ دی ایکشن. اینڈ انٹینشن از بڑی واضح ہے کہ وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں عوام کو. فوج ہمارے ساتھ ہے, فوج سامنے کھڑی ہے, اگر سامنے آؤ گے یہ ہوگا. دیکھیے عرضی ہے فوج ہماری ہے, یہ قوم کا نیشنل انسٹیٹیوشن ہے, یہ کسی حکومت کی تابع نہیں ہے. ہاں ان کو پاسداری کرنی ہے, رول آف لا کی کرنی ہے, لیکن وہ پولیسنگ ان کا کام ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ وزیرستان میں جا کر پاکستان کی سرزمین کا دفاع کریں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں پریڈیں کریں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان کا تاثر یہ ہے اکثر یہ کہ جی شاید یہ اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے آپ کو انگیخت کر رہی ہے, کریں یا فوج کا کوئی حلقہ. بھائی جان, فوج کے ساتھ جو ایک تاثر پیدا ہوا ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ جو ٹیلی ویژن کی وہ جو ایک, میں اس چینل کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, اور جو واقعات ہوئے تھے جی, اس کی پیچھے پشت پناہی کس کی تھی؟ اشارے کون کر رہا تھا؟ دفاع کون کر رہا تھا جی؟ اور پھر جو پوری ایک کیمپین چلائی گئی تھی, اور جس طرح جو وزراء جا کر دبئی میں ملاقاتیں کر رہے تھے, وہ کون کر رہا تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ان سے محاذرائی کریں, محاذرائی تو آپ نے خود پیدا کی جی. ہندوستان کے ساتھ جب اور بہت سی چیزوں میں جو اس قسم کے جو آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بزنس ڈیلز پہ جو بہت خدشات ہیں جی, اس کے بارے میں there are certain reservations کہ ہم جاتے ہیں, ہم ہندوستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, کشمیر کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہم سب کچھ کرتے ہیں جی, ہمارے پاس کشمیری لیڈرشپ کو ملنے کا وقت نہیں ہے, سٹیل کے ٹائکونز کو ملنے کا ہمارے پاس وقت ہے. یہ دیکھیے یہ چیزیں میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں میاں صاحب محب ہیں, لیکن میں پرائورٹیز دیکھیے نا آپ, تو تاثر کیا جائے گا؟ یہ ریزگنیشن آپ کی مانیں گے, لوگ ریزائن کرتے ہیں. عرض یہ ہے, دیکھیے میں کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر یہ ایک آپشن موجود ہے, ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ, پی ٹی آئی ایک نظریاتی پارٹی ہے, اور جو پی ٹی آئی میں آیا ہے وہ ایک نظریے کے تحت آیا ہے. ابھی لیے تو نہیں استعفا؟ نہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں, اگر پارٹی نے فیصلہ کر دیا ہر ایم این اے کو, ہر ایم پی اے کو استعفیٰ دینا پڑے گا, جو استعفیٰ نہیں دے گا وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہے گا. کیوں جی قادری صاحب؟ نہیں, میرا خیال مختلف ہے. نظامی صاحب نہ تو کوئی استعفے مانگے گا اور نہ ہی کوئی افورڈ کرتا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ گرے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے کہنے پہ میاں محمد نواز شریف اس دن استعفیٰ دے دیں گے. میں بھی اسٹیک ہولڈر ہوں, میں بھی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. پوری پارٹی ہے اور پارٹی میک شور کرے گی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ان کی ڈیمانڈز کو اسمبلی میں لے کر بھی آئیں, ڈسکس بھی کریں, لیکن استعفے کا آپشن نہ تو ہے نہ رہے گا. اور اگر یہ استعفے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز within a period of specified period by the constitution وہاں پر الیکشن ہو جائیں گے. میاں صاحب روز اسمبلی اور سینٹ میں جاتے ہیں, جائیں گے, جاتے ہیں, بالکل. دیکھیں ابھی بھی کریں, اس سے فرق پڑتا کہ کریں گے, بالکل انگیج کر بھی رہے ہیں, کریں گے بھی. کمیٹی بن چکی ہے, انہوں نے بھی اپنے نام دیے اس کمیٹی کے لیے. اور اگر آپ واقعی سیریس ہیں ریفارمز کے لیے, ابھی خان صاحب فرما رہے تھے تقریر میں کہ جی یہ پاکستان کو صرف اقتدار کی جنگ ہے, جلدی میں ہے کہ جلدی سے جلدی اقتدار لے لیا جائے. یہ ہوگا نہیں اس طرح, اس کا ایک آئینی طریقہ ہے. میں نہیں دے سکتا کسی کو اقتدار, قوم دے سکتی ہے, اس کا بھی ایک آئینی طریقہ ہے, اور واحد طریقہ الیکشن ہے. الیکشن ہی جو ہے لیکن اقتدار تو ووٹ بیلٹ کے ذریعے ہے. بیلٹ آ گیا نا سر, بیلٹ تو آ گیا. بیلٹ نے تو اپنا بتا دیا کہ میاں نواز شریف از پرائم منسٹر. ویری سمپل. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ گڑبڑ ہوئی. کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اگر گڑبڑ ہوئی تو نواز شریف صاحب بھی جائیں گے, ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا. میلہ کو نیا شوکت نہیں, کوئی پرزمپشنز ہے, کچھ نہیں ہونے جا رہا نظامی صاحب. نہ نواز شریف کہیں جا رہے ہیں, نہ ہی ان کو کچھ ہو رہا ہے. آئین کی مدار میں رہیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی. جسٹ ہولڈ یور ہارسز, اٹ ول بی ایوری تھنگ. میں نظامی صاحب آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے. دیکھیں جب چیزیں شروع ہوتی ہیں نا تو یہ تو آپ کے بس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, مارچ کرنا ہے, آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے آج تک. لیکن کچھ دیر کے بعد آپ واقعات کے اسیر بن جاتے ہیں, یو آر ہاسٹیج. اس وقت پھر جو چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہے. میں زیادہ اس میں سمجھتا ہوں
تحریک انصاف کا بھی مخاطب ہے اس میں، اور یہ حکومت بھی مخاطب ہے. اس وقت چیزیں ہاتھ میں نہیں لگی. آج تو وہ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں آپس میں. ٹیمپریچر تو اس وقت بڑھ رہا ہے نا جی. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، پھر بیانات بھی آ رہے ہیں. دوسری طرف بلال صاحب آپ کو یاد ہوگا 2009 میں جو لانگ مارچ میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی، بڑی رکاوٹیں تھیں، ایک دم رکاوٹیں ہٹ گئیں. وہ گجرانوالہ تک پہنچے. ابھی گجرانوالہ سے پہلے ہی ان کو فون آ گیا جنرل کیانی کا کہ بھائی چیف جسٹس صاحب افتخار بحال ہو گئے، آپ گجرانوالہ جانا چاہتے ہیں تو چڑے کھائیں یا واپس چلے جائیں. اب ایسی یہ چڑے آپ نے ویسے ہی کھلا دیے، یہ دو یہ زبردستی کھلا دیا آپ نے. یہ دو بڑے اہم نقطے ہیں اس میں. اب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج کیا وہ مومنٹ آ چکا ہوا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب عمران خان کو فون کریں کہ بھئی میاں نواز شریف صاحب سے بات ہو گئی ہے، آپ لانگ مارچ نہ کریں، انشاءاللہ انتخابی اصلاحات ہوں گے اور اگلے سال مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے اگلے سال کے شروع میں. سر میرے خیال میں آج صورتحال اس نسبت سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور یہ جو مطالبہ ہے یہ بھی ویسا سیدھا مطالبہ نہیں ہے کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری سیدھی سی بات تھی وہ کرو. یہ تو ایک تو چینج آف گورنمنٹ کا معاملہ ہے نا جی. اس وقت زرداری صاحب کی حکومت یا گیلانی صاحب کی حکومت کو تبدیل کرنے کا ایشو نہیں تھا. حکومت تو قائم تھی، صرف جوڈیشری لانی تھی نا. لیکن یہاں پہ تو جو مطالبہ ہے پنجاب حکومت کا بھی تھا، یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو گورنر رول لگا ہوا تھا نا. جی غیر آئینی تھا نا جی. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اصل بات یہ تھی کہ جو دونوں حکومتوں کے درمیان ایک توازن تھا وہ میرا خیال توازن واپس کر دیا جانے کا طے ہوا تھا، اور جوڈیشری کے آنے کا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ تو پوری حکومت کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں اور میکنزم کوئی نہیں. دیکھیں نا، یہ ان کا مطالبہ اگر فرض کریں 100% جائز ہو بھی کہ صاحب اس وقت یہ جو حکومت جائے کس طرح جائے تو پھر کون سا آئے، حکومت کون سی الیکشن کرائے. آپ نے جو شروع میں سوالات اٹھائے نا کہ کون انٹرم گورنمنٹ کون بنیں گی، کن قوانین کے تحت یہ ہوگا، الیکشن کمیشن جس پہ ان کو پوری تو یہی میرا بنیادی سوال یہی ہے. تو یہ تو پھر انارکی والی صورتحال ہے نا جی. اس کا کیا حال ہوگا؟ قریشی صاحب آئے انیشلی بھی میں نے پوچھا تھا یہ کہ فرض کریں یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے بحث کی خاطر، تو جب اگر مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ مان لیتے ہیں تو آیا کون سی گورنمنٹ ہوگی، کون سی ایسی ہیئت ترکیبی ہوگی جو نیا الیکشن کمیشن بنائے گی، اور الیکشن کمیشن سے پہلے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی کہ ایسی الیکشن کمیشن ہو جس میں کلاؤٹ ہو، وہ خرابیاں نہ ہوں جو پہلے ہیں. عبوری حکومت کس قسم کی ہونی چاہیے، یا ایک ایسی عبوری حکومت ہوگی جو 2 سال تک چلے گی؟ دیکھیے میں کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 1 سال سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور حکومت سے انگیج کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمانداری سے کہہ رہا ہوں حکومت نے ہماری گزارشات کو سنجیدگی سے نہیں لیا. حکومت نے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے 33 رکنی، ٹھیک، ہم اس کا حصہ بنے ہیں اور ہم نے اپنے 3 لوگ نامزد کیے ہیں. ہم ایمانداری سے اس کمیٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس سالڈ تجاویز ہیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے، شفاف کرنے کے لیے. لیکن یہ پارلیمانی کمیٹی کب بنی؟ جب ہم نے وہ تو ہو گیا میکینکس ان دی فیوچر. دیکھیے میکینکس ان دی فیوچر کے لیے ہم بیٹھ کے اس کا راستہ نکال سکتے ہیں، پولیٹیکل کنسنسس بلڈ ہو سکتا ہے. اس وقت شفاف الیکشن پاکستان کی جمہوریت کی ضرورت ہے، اور سب پارٹی کا. آج اس کو فائدہ، کسی کو نقصان ہوگا، کسی کو فائدہ ہوگا، لیکن ان دا لانگ رن جب ایک فری فیئر الیکشن کا میکنزم ان پلیس آ جائے گا. دیکھیے آپ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو 18ویں ترمیم میں ارینجمنٹ ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس میں مطمئن نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ بنایا گیا ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. میں نہیں، پیپلز پارٹی جن نے بنایا وہ مطمئن نہیں ہے. فاروق نائک اس کمیٹی میں میرے ممبر ہیں، میرے ساتھ ممبر ہیں. نوید قمر پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں. دونوں اپنی ہی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ پوسٹ آفس بنا دیا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس وقت پہلے حکومت کو مذاکرات کی میز پہ اور اسٹیک ہولڈرز کو لایا جائے، پہلے ہم ان معاملات کو ٹھیک کر لیں، آئینی ترمیم لے آئیں کنسنسس سے، پھر ہم الیکشن کی بات کریں. عارف، آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں اور آپ کی نظر ہے، آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے، اور آپ کے اپنا پورا ایک خاندانی پس منظر بھی ہے آپ کا، سیاست کے بارے میں، تحریک پاکستان کے بارے میں، آپ کے والد کا، آپ کا.
بات یہ ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر اتنی لوگوں میں دانست ہوتی، اتنی فہم و فراست ہوتی، اس نہج تک باتیں نہ پہنچتی. ہمارے ہاں جب بھی حکومتیں توجہ دیتی نہیں ہیں جب تک سڑکوں پہ لوگ نہ آئیں، لوگ اہمیت نہیں دیتے. آپ بجلی کا بل درست کروانے جائیں، آپ ہنگامہ جب تک نہ کریں آپ کی بات کو نہیں سنتا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پیپل ڈو ناٹ پے اٹینشن جب تک لوگ آپے سے باہر نہ ہوں. یہ تھا ہی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے شاہ قریشی صاحب، صاحب، ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اچھا احمد بلال محبوب صاحب بتائیے یہ کہ منیمم آپ کے نزدیک اس کرائسس کو بغیر سڑکوں پہ آئے ہوئے، قریشی صاحب کا خیال ہے کہ سڑکوں کے بغیر آنے کے بغیر کوئی توجہ نہیں کرتا پاکستان میں. بات بھی ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی جب تک لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں کچھ نہیں ہوتا، اور بھی مطالبات پہ ہم نے دیکھا. تو اب تو ہم ایک جمہوری ملک ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، تو اس میں ایک کمیٹی بھی بن چکی ہوئی ہے. تو کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اس کرائسس کو ابھی بھی ایورٹ کر لیں؟ یہ بالکل صحیح بات فرمائی جی آپ نے. یہ بدقسمتی سے یہ کلچر بن گیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی آدمی تشدد پہ اتر نہ آئے اس وقت تک اس کی بات کی کوئی وزن نہیں دیتے ہم. اب دیکھیں نا، یہ احتجاج جب تک نہیں ہوا سینٹ میں، پورے سال جناب وزیر اعظم نہیں گئے سینٹ کے اندر. اب یہ کسی جمہوری ملک میں وہ تو ہو گیا نا جی، لیکن میں تو کہتا ہوں کیونکہ آپ نے اور بلکہ میں بھی آپ کی ساتھ اس میں شامل رہا ہوں پلڈیٹ میں، کافی کام کیا آپ نے. یو آر اے کائنڈ آف اے ٹیکنوکریٹ ان دس. جی سر، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ تمام لوپ ہولز جو اس الیکشن نے واضح کیے ہیں وہ فوری طور پہ بیٹھ کے بند کرنے کا اتفاق رائے ہو. یہ ہو سکتا ہے، چند دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے. اگر یہ فیصلہ ہو جائے مثال کے طور سے کہ اگلے الیکشن میں تھمب امپریشن کے بغیر کوئی ووٹر ووٹ نہیں ڈال سکے گا، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ثابت ہوا ہے کہ جن اکثر تو تھمب امپریشن ویریفائی نہیں ہو سکے 70-80%، جو 20% ہوئے ہیں اس میں سے بھی سینکڑوں ایک آدمی نے ڈالے ہیں. تھوڑی سی ڈائگریشن کروں گا. ایک یہ بھی پروپوزل کیا جاتا ہے کہ انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ آ گئی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی. ہونی چاہیے جی، وہ بالکل ہونی چاہیے. 35 ملکوں میں تھی، 28 سے قریب دنیا میں کمپیوٹر والی نہیں، وہ فیل ہو گئی ہے. یہ بڑی سمپل روبسٹ مشین ہے انڈیا میں جو استعمال ہوتی ہے اور وہ بیٹری سے چلتی ہے. وہ بڑی روبسٹ مشین ہے. اس کے اندر ایک انوویشن ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ آلریڈی ہمارے ہاں اس کا پروٹوٹائپ بن چکا ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے کہ آپ اس کو ایکٹیویٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا تھمب امپریشن اس کے اوپر آتا ہے. پہلے اب تو ہم نے ریکارڈ کیے تھے نا کہ بعد میں چیک کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ ووٹ ہی نہ دے سکے جب تک اس کی آئیڈینٹی پہلے اسٹیبلش نہ ہو. تو یہ میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے، اب ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. اور دوسری بات یہ کہ سر جو الیکشن کمیشن ہے نا، اس کے اندر یہ دستوری ترمیم کرنا بہت ضروری ہے. اچھا ہے کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر ایک پرماننٹ اپوائنٹ نہیں ہوا. یہ ترمیم ہو جائے کہ اس کے لیے یہ جو ہم نے اس وقت قدغن لگائی ہوئی ہے کہ اس کا تعلق جوڈیشری سے ہونا چاہیے. الیکشن ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ہے، اور ہمارے جج صاحبان تمام احترام کے باوجود وہ لیگل مائنڈ ضرور ہوتے ہیں، لیکن انتظامی تجربہ اکثر و بیشتر اس سطح کا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے راستے کھولیں کہ انتظامی تجربے کا آدمی بھی آ جائے. یہ دو اہم میرے خیال میں اصلاحات ہیں جس کے اوپر ایگریمنٹ ہونا چاہیے دونوں پارٹیوں کا. اور اس کے علاوہ ان کے جو بھی مسائل ہوں، یہ ایگریمنٹ اگر ہو جائے 14 اگست سے پہلے، جس پہ دونوں کو یقین ہو جائے کہ اگلے الیکشن ان کی تسلی کے مطابق ہوں گے، تو شاید پھر معاملہ چل سکتا ہے. لیکن سر میرے نزدیک تو اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے نا جی وہ ہے اعتماد کے فقدان. بڑی ضروری. بالکل دیکھیں اس کو کیسے یہ میں عرض کر دیتا ہوں. میں شاہ صاحب بھائی میرے بڑے، عرض یہ ہے کہ 35 ملکوں میں ابھی تک وہ الیکٹرانک مشینز آئی تھیں، اب صرف 7 ملکوں میں رہ گئی ہیں. باقی ملکوں نے 28 ملکوں نے وہ نظام ختم کر دیا ہے بیکاز دے سے کہ اس میں زیادہ فراڈ ہے. دوسری بات دیکھیں نظامی صاحب، عرض یہ ہے کہ فبہا یہ بات
जिसको कहते हैं ना कि रॉन्गली कंसीव्ड है कि जब तक कोई जुलूस ना निकाले उसकी बात नहीं सुनी जाती। आपने जुलूस जलसे किए, आपकी बात सुनी गई, हमारी गलती थी, कमेटी बन चुकी है, टाइम लिमिट्स कर लें, आप जाइए 4 तारीख को 6 दिन 7 दिन बैठिए, उन लोगों को बिठाइए और आप इम्प्रोवाइज करके उसको तमाम इलेक्शन के जो लूप होल्स हैं उनको फिलअप कीजिए, और अगर वो नहीं होते तो आप उसको खत्म कर दें, फिर आपका फबे यू गो फॉर लॉन्ग मार्च। देखिए, इनकी सोच मुस्बत है और इनकी मंजी हुई सोच है, अच्छी बात कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है, नादान दोस्त हैं हुकूमत में बहुत से बैठे हुए। अब चाहिए तो ये था कि असेंबली का इजलास बुलाते और इस पर बहस करते कि क्या करना है। इसी के लिए बुलाया शाह साहब? ना मेरे भाई, आपको पता लग जाएगा होगा क्या, अब होगा क्या, हो रहा है साथ सुन लो में मेरे, होगा। और सुन लो मेरे भैया, होगा क्या, फोर्थ इवनिंग। मैं लिख रहा हूँ, कल इस पे बात ही नहीं होगी। अच्छा चले, ये भी रही कि आप कल प्रोग्राम क्या होगा, सिर्फ 245 जेर बहस आएगा। नहीं तो एक दिन चलेंगे, एक और हमाकत की है, थर्ड डे, एक और हमाकत की है, 245 के बाद एक और हकम है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो तकरीबन 1 साल से इनका सहारा बनी हुई है, वो भी आज बिलबिला उठे हैं। वो कह रहे हैं 245 का हम सहारा नहीं बन सकते। वो तो ये भी कहते हैं कि आपके मुतालबात जायज हैं। नहीं, हमने तो ये कभी नहीं कहा कि 245 इनके लिए लगाई गई है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं अगर इनको उसका डायरेक्टली असरअंदाज होना किया गया तो ये गलत मूव होगी। बिल्कुल वैसे तो कहते हैं दिस इज नॉट करेक्ट, 300 वो आपके लिए नहीं है सर, और नहीं होनी चाहिए। लेकिन फौज ने बाकायदा लिख के हमें ये कहा कि जिन इंस्टॉलेशंस की वो हिफाजत कर रहे हैं उनको इंस्टॉलेशन की हिफाजत में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने उसको इन्फेक्शन इन्वोक किया। अगर फर्ज करें कि मुज़ाकरात होते हैं जो होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, उसके बगैर तो ये मामला हल नहीं होगा। बॉटम लाइन क्या है? नहीं, खान साहब तो कह चुके नहीं होंगे अब। देखिए, बॉटम लाइन ये है, वो तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छा, देखिए बेसिक आप क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 2013 में इलेक्शन हुए, हम कहते हैं कि वो इलेक्शन दुरुस्त न थे, आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन ठीक थे, हमारा मैंडेट है, आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, ये बात है ना? बिल्कुल सिंपल, ये बात है ना? जी जी। अच्छा, अब हम कह रहे हैं इसकी तहकीक करवा लो। बिल्कुल। अगर तहकीक में साबित हो जाता है कि आपका मैंडेट दुरुस्त है तो फिर हमें ऑपोजिशन, हम हर उस आईनी तरीके के लिए तैयार हैं शाह साहब, तहकीक के लिए जो आप फरमाएं। अब सुने, अब ऐसा हुआ नहीं है ना, 1 साल में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, तो हम अब हुआ ये है कि ऐसा नहीं हुआ, और हम कह रहे हैं कि फिर हमें उसको तस्लीम करते हुए ऑपोजिशन का किरदार जारी रखना चाहिए। बड़ा जरूरी है। अब अगर वो मैंडेट जो है, अगर वो मैंडेट ही फोनी है, जाली है, तो फिर हम इनकी गवर्नमेंट की लीगल स्टैंडिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इनका आईनी हक ही नहीं बनता। हम इस मैंडेट को, मैं तो कह रहा हूं 2 राय है ना, फिर तो हम आपको तस्लीम कैसे करें? तो फिर इसका वाहिद रास्ता है, और वो आईनी रास्ता है कि हम बैठ के आपस में गुफ्तगू करके रास्ता निकालें और मुल्क में नए इंतखाबात करवा दें। हम नहीं चाहते कि कोई यहाँ, हम बूटों की हमें नहीं चाहते, लेकिन बैठे तो सही, हम इलेक्शन चाहते हैं, आप बैठिए तो सही, फेयर क्रेडिबल इलेक्शन चाहते हैं, बैठिए सही, हम पासदारी। अब मैं करूं कादरी साहब के कितनी सेन बात की इन्होंने कि बैठ के बात की जाए। असल बात तो ये देखिए, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहीं कहा कि जी ये पीटीआई के जो एमएनए और एमपीए जान दे देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अगर देखिए, आप देखिए मेरे ख्याल सारे इनकी हुकूमतों को देखिए, नहीं दिया जाना चाहिए सर, कोई नहीं बचेगा। मेरी बात याद रखिए, वंस द पार्टी टेक्स अ डिसीजन, कोई नहीं बचेगा। अब बात ये है, अर्ज ये, एक तरफ आप कहते हैं, एक तरफ ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बयानबाजी और पॉलिटिक्स है ना सर, वो तो आप समझते हैं, आपसे ज्यादा तो मैं दोनों साइड पे है। मैं आपसे ज्यादा सियासत तो नहीं जानता ना। ये बताएं, आपको नहीं पता कि जब आप किसी रिपरकशन आएगा तो यू हैव टू रिस्पोंड। नहीं, अच्छा, 17 जून को जी बैरियर जिस अंदाज में हटाए, क्या जरूरत थी उसकी बताइए? और 14 लोगों को मार दिया लाहौर में, क्या जरूरत थी उसकी? और अब 10 तारीख को यौम शुहदा भी होगा, ठीक है, और 1 महीने से ज्यादा हो गया, चिहलम हो गया, सब कुछ हो गया, FIR दर्ज नहीं हो रही। क्यों? जरूरत यार, एक बुनियादी शहरी का हक है कि उसकी FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। क्यों? जब एप्लीकेशन लगी तो एप्लीकेबल होगी। अगर सामने फौज तो फौज से लड़ेंगे फिर आप। हमारी फौज से लड़ाई नहीं है आरिफ, हमारी फौज से क्यों लड़ाई? फौज इनके साथ क्यों आएगी? हमारी क्यों? एक सेकंड, इनके खिलाफ नहीं, क्यों आएगी? बात यह है, फौज, मैं कर रहा हूं,
فوج کا کام، فوج کو تو یہ کہا ہی نہیں کسی نے کر رہا ہے. فوج کا کام پولیسنگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. فوج اس وقت بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہی ہے وزیرستان میں. خدارا فوج کو پولیسمن نہ بناؤ، خدارا فوج کو کوئی نہیں بنا. آج بتاؤ 14 اگست کی پریڈ 8 سال ہوئی نہیں، آج پریڈ یاد آ گئی ہے. خدارا وہ جانے دے رہے ہیں، وہ پریڈ کریں گے جان دیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ آج دن آپ کو موقع نہیں ملا. پریڈ کا ڈر یہ اس کی ہے ضرورت ہے پریڈ کی. آپ ایک غیر کیونکہ 14 جانبدار اگست کو بہرحال بچوں تک لے کے بتائیے کیا مسئلے کا حل ہے. قوم کو بتانا ہے. سر مجھے تو اس قرآن کا ڈر یہ ہے کہ یہ جو دونوں بڑی پارٹیاں ہیں، باوجود اس کے ان دونوں کا ارادہ نہیں ہے، they may be sleep walking into a crisis. نہیں we would not انشاءاللہ. یہ جو نظر آ رہا ہے نا، اگر اس کو اوارٹ نہ کیا انہوں نے تو یہ دونوں نہیں چاہتے، لیکن یہ کرائسس ایسا ہوگا جس میں چیزیں ان کے حق میں نہیں ہوں گی. اس لیے یہ زعیم قادری صاحب نے بالکل صحیح تجویز دی ہے کہ وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی اس کو ہے ٹائم اس لیمٹ کا کر دیں. ہنگامی اجلاس بنائیں، بالکل کل سے شروع کر دیں، ٹائم لیمٹ کریں اس کو، ڈے اینڈ نائٹ ملیں. 6 دن کا ٹائم رکھیں اور اس میں ڈیسائیڈ اس میں کریں. بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں. شاہ صاحب ابھی ہاں کریں، میں ابھی جا کے عرض کرتا ہوں. ابھی آپ فیصلہ کریں. ابھی بات کر رہا ہوں 3 دن میں کنسنسس. میں آج آپ کے پروگرام سے مطالبہ کر رہا ہوں فل فور 245 کو لفٹ کریں. نہیں پر کل اس کو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں 245 کو لفٹ کریں. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم پوری شدت سے اس کی مخالفت کریں گے. اٹ از ناٹ دیئر. کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ افواج پاکستان کو سیاست میں دھکیل رہے ہیں. ہم بالکل سیاست کے لیے استعمال نہیں کر رہے، اور اگر حکومت کرے گی تو غلط کرے گی. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ویسے بھی آن ریکارڈ. اور دوسری بات جو ہماری ایگزسٹنس کی اور ان کا لڑ رہی ہے اس کی طرف فوکس کریں. نہیں 245 کا دیکھیں سر، وی آر ایٹ وار. ہمیں ان انسٹالیشنز کی حفاظت کرنی ہے. فوج کو کانسٹیٹیوشنل امبریلا چاہیے. بھیا ایک سیکنڈ، کانسٹیٹیوشنل امبریلا چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے وائلنٹ ہونے کا. پی ٹی آئی کا نہیں ہے. دیکھیں میرے 3 نقطے ہیں. پی ٹی آئی ہماری اسٹرگل ڈیموکریٹک ہوگی، ویری گڈ. ہم آئین کے دائرے کے اندر رہنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور ہم نان وائلنٹ ہوں گے. ناظرین قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بلال صاحب آپ کا شکریہ، قادری صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ بات تو واضح ہے کہ بالآخر مذاکرات افہام و تفہیم سے ہی معاملہ حل ہوگا، لیکن اس وقت 14 اگست کی جو آزادی مارچ ہے وہ جاری و ساری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.